ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں اور کروڑوں درود محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر
کہ جن کے توسط سے اور جن کے توسل سے اللہ کریم نے ہمیں یہ ساعتیں عطا فرمائیں۔ آج کا جمعۃ المبارک جمادی الثانی کا آخری جمعہ ہے، اور جس طریقے سے میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت کا مہینہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ مہینہ تاجدار صداقت امیر المؤمنین خلیفہ اول حضور سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس جمعے پر ہم شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ علی شیر خدا داماد مصطفیٰ اور شوہر سیدہ فاطمہ الزہراء مولا علی المرتضیٰ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ سیدہ کائنات کا ذکر اور مولا علی شیر خدا کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے رجب کے مہینے میں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ ایک جشن پڑھا جائے گا یہاں پر، جشن مولود کعبہ، یعنی اس کا جشن ہم منائیں گے انشاءاللہ، جس کی ولادت ہی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو اس کے ساتھ پھر جب علی کا ذکر آئے تو علی کے ساتھ سیدہ کائنات کا ذکر تو لازم و ملزوم ہے، تو میں نے سوچا کہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ آج کا جمعہ جو ہے ہم انشاءاللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ہم پڑھائیں گے۔ پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نہ ابو بکر تھا، نہ صدیق تھا، اور نہ ہی صدیق اکبر تھا۔ آپ کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اور عبداللہ سے پھر ابو بکر کیسے بنے؟ ابو بکر سے پھر ابو بکر صدیق کیسے بنے؟ اور صدیق سے صدیق اکبر کیسے بنے؟ یہ انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جتنی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی انشاءاللہ ہم اس پر بیان کریں گے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں جو پہلا جملہ میں کہوں گا وہ ساری تقریر کی جان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مزاج تھے، یعنی جس کا مزاج مصطفیٰ سے ملے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ہم مزاج کا مل جانا، وہ چاہے والدین کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، دوست احباب کی صورت میں ہو، یا بیوی کی صورت میں ہو، یا شوہر کی صورت میں ہو، ہم مزاج ہو جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو ہم مزاج دوست نہ ملے اس کی زندگی بھی تنگ، جس کو ہم مزاج بیوی نہ ملے اس کی زندگی بھی تنگ، اور جس بیوی کو ہم مزاج شوہر نہ ملے اس کی زندگی بھی تنگ۔
تو ہم مزاج ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم مزاج جو ہوتا ہے وہ دل کی خبر کو جانتا ہوتا ہے۔ ہم مزاج کسے کہتے ہیں کہ بات میرے منہ میں ہو اور جو میرا ہم مزاج ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے۔ یہی کچھ معاملہ تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ یعنی مصطفیٰ کریم کے ہونٹ ہلتے تھے، لب مبارک ہلتے تھے اور ابوبکر سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لذت والی بات اور محبت والی بات اور کیا تھی، کیا ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بات پوری نہیں فرماتے تھے، آدھی بات نکالتے تھے یا ہونٹ ہلاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اشارے کو دیکھ کر، رخ انور کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر سمجھ جاتے تھے اب مصطفیٰ کیا کہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مزاج شناس تھے سیدنا صدیق اکبر، اور مزاج شناس بھی کس کے تھے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا جرمٹ تھا۔ بس ایک بات ان کی مزاج شناسی کی بر کے انشاءاللہ آگے چلے گیا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کوئی بندہ ہے اللہ کا جس کو اللہ نے دو راستے عطا فرمائے ہیں، اور دو راستے عطا فرما کر اللہ نے ان رستوں میں سے ایک رستے کا انتخاب کرنا اس کو دیا ہے، حق دیا ہے اللہ نے اس شخص کو جو اللہ کا بندہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے یہ دو راستے ہیں، ان میں سے جس راستے کو تو پسند کرتا ہے اس کو چن لے اپنے لیے۔ نہیں، اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے اس بندے کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے بتائیے کہ وہ راستے کون کون سے ہیں، اور اس بندے نے پھر کون سا راستہ چنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ دو راستے جو ہیں، ایک راستہ ہے دنیا کا اور ایک راستہ ہے آخرت کا۔ یہ دو راستے اللہ نے اس بندے کو دیے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود ہیں۔ صحابہ کو سمجھ اس بات کی نہ آئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے پھر کون سا راستہ چنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے نے جس کو راستہ چننے کا رب نے اختیار دیا تھا اس نے دنیا کا راستہ نہیں آخرت کا راستہ چنا۔ سارے صحابہ خوش ہوئے، واحد صدیق اکبر تھے جو یہ بات سن کر خوش نہ ہوئے۔ ابوبکر صدیق زاروں قطار رونے لگے، داڑے مار کر رونے لگے۔ صحابہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ سارے صحابہ تو خوش ہیں، اس شخص نے تو اچھا راستہ چنا ہے، یا دنیا کا راستہ تھا یا آخرت کا راستہ تھا؟ یا رسول اللہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے رب کی رضا کی خاطر آخرت والا راستہ چن لیا ہے۔ لیکن اس میں سارے صحابہ خوش ہیں، واحد صحابی ابو بکر صدیق ہیں، یہ رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدیق اصل بات کو پا گیا ہے۔ کہ وہ بندہ کون ہے؟ میرا ابو بکر یہ بھی جانتا ہے وہ بندہ کون ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے جو دنیا کا راستہ نہیں چنا آخرت کا راستہ چنا ہے وہ کیا ہے۔ اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات تھی اور ظاہری وصال تھا۔ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کے اتنے مزاج شناس تھے کہ مصطفیٰ کریم کی لب پر بات ہوتی تھی اور ابو بکر سمجھ جاتے تھے۔
یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہونے والا ہے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء چاہیں تو اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ سے بڑھا سکتے ہیں۔ بلکہ اسرائیل آئے آقا علیہ السلام کے پاس، اسرائیل خود نہیں آئے، جبریل کو ساتھ لے کر آئے اور پہلے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اللہ چاہتا ہے کہ اب آپ کا وقت تمام کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دی تو پھر اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے آقا علیہ السلام کے مزاج شناس تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آج بتانا ہے کہ وہ صدیق کیسے بنے۔ شمشاد صاحب، پہلے میں نے عرض کیا کہ نام تو ان کا ابو بکر نہیں تھا، نہ ان کا نام صدیق تھا، نہ ان کا نام اکبر تھا، نام ان کا عبداللہ تھا، عبداللہ سے ابو بکر، ابو بکر سے ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق سے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اور ایمانداری سے بتاؤں، میں خلاصہ پہلے آپ کو بتا دوں، ابو بکر کو صدیق نہ کسی دنیا کے شخص نے بنایا ہے، نہ فرشتے نے بنایا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کو صداقت کا لقب خود رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور ابو بکر وہ ہے جس کو صدیق ہی نہیں، صدیق سے صدیق اکبر کا لقب بھی خود اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور لقب دینے والا خدا ہے، لے کے آنے والے جبریل ہیں، اور جس کی زبان سے ادا ہوا وہ پیارے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کی تجارت تھی آپ کی۔ آپ یمن میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت تھی 20 سال۔ 20 سال کی عمر میں بعض لوگوں نے ایک خواب لکھا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آیا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب آیا، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ خواب حضرت بلال کو آیا۔ قافلے تجارت کے لیے یمن جاتے تھے، اور امیہ کا بھی کپڑے کا ہی کاروبار تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی کپڑے کا کاروبار تھا۔ امیہ کا جو نمائندہ تھا، قافلے کا جو سالار ہوتا تھا، امیہ کی طرف سے حضرت بلال جاتے تھے۔ امیہ کی جتنی تجارت ہے وہ ساری کی سارے کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ حضرت بلال۔ یہ غلام تھے، ان کے نوکر تھے ابو امیہ کے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قافلے کی سربراہی کرتے تھے، سپہ سالار تھے اس کے۔ تو رستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کچھ گنگنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ جو گنگنا رہا ہے، کچھ گا رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امیہ کا غلام بلال ہے۔ فرمایا اس کو بلائیں۔ جب حضرت بلال آئے تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ ملایا اور دوستی کر لی۔ جب دوستی کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خواب جو میں بیان آگے کرنے والا ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خواب حضرت بلال کو آیا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آیا۔ بہرکیف خواب یہ ہے کہ حضرت بلال نے دیکھا رات کو کہ آسمانوں کا چاند ٹوٹ کر آسمان سے بلال کی گود میں آ کر گرا ہے، اور اس کے کچھ ٹکڑے چاند کے سارے عرب میں اور سارے مکہ میں گرے ہیں، اور اس چاند کے ٹکڑوں کی وجہ سے سارا مکہ اور سارا عرب روشن اور منور ہو گیا ہے۔ یہ خواب حضرت بلال نے دیکھی اور دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، چونکہ دوستی ہو چکی تھی تو انہوں نے خواب بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یمن جا رہا ہوں، یمن میں ایک عیسائی پادری ہے، وہ خوابوں کا ماہر ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ ہم یمن میں جائیں گے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا صالح آدمی ہے، اس کی معیت، صحبت اور سنگت میں بھی وقت گزاریں گے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھیں گے۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ کپڑا
وہاں پر رکھا یمن میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے اس پادری کے پاس چلے گئے، عیسائی راہب کے پاس۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 400 سال کے قریب تھی، اس عیسائی راہب کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کا جو نوکر تھا اسے کہا کہ اس اپنے راہب کو بتائیے کہ مکہ سے ایک تاجر آیا ہے، ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب وہ ملنے کو اس نے بتایا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انکار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں وجہ ہے۔ نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہاں پر کچھ عرصہ پہلے کچھ مہمان آئے تھے اس کو ملنے کے لیے، اور یہاں پر انہوں نے ایک ایسی حرکت کی تھی، کوئی گندی حرکت کی تھی، اس حرکت کی وجہ سے اس کا دل اکتا گیا، اور اس نے کہا کہ اس کے بعد نہ ہم کسی کو اس جو کلیسا ہے، عبادت گاہ ہے، اس میں نہ کسی کو مہمان ٹھہرائیں گے، اور نہ اس نے کہا میں کسی کو ملوں گا۔ یعنی اس کا دل پریشان ہے۔ وہ لوگ آنے والے گنہگار تھے، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا میں تو واپس جا رہا ہوں، اور اپنے جو راہب ہے اپنے سردار سے کہنا کہ تجھے کس نے ضمانت دی ہے کہ ہر آنے والا شخص گناہگار ہی ہوتا ہے؟ تیرے پاس کیا سند ہے؟ یہ بات کہہ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ گئے۔ جب واپس پلٹے تو اس نے یہی بات جا کر اس عیسائی پادری راہب کو بتائی۔ اس نے کہا دوڑو، جس نے یہ لفظ بولے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی پہنچی ہوئی شخصیت لگتا ہے۔ وہ بندہ دوڑا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیسائی پادری آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں عرب سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اس نے پوچھا پوچھو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یا میرے دوست کو ایک خواب آیا ہے، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمانوں کا چاند ٹوٹ کر مکہ پر گرا ہے، اور مکہ میں بھی کچھ ٹکڑے میری گود میں، کچھ بلال کی گود میں، کچھ کسی گھر میں، کسی گھر میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس چاند کی روشنی اتنی ہے کہ اس کی روشنی سے سارا مکہ اور سارا عرب جو ہے وہ منور ہو چکا ہے۔ اس عیسائی پادری، اس کی جو پلکیں ہیں اور یہ جو گوشت ہوتا ہے آنکھوں پر، وہ نیچے لٹک چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس گوشت کو اٹھایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھا۔ دوبارہ پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کہتے ہیں مجھے۔ کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ ماں کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ پورا خاندان پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بتایا ہے مکہ سے آیا ہوں۔ وہ پادری پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تیری ساری نشانیاں دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے، تیری خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ جو آسمانوں کا چاند ٹوٹ کر مکہ کی سرزمین پر گرا ہے وہ کوئی چاند عام نہیں، وہ نبی آخر الزمان ہے، جس کی روشنی نے پورے مکہ کو اور پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ چاند عرب کی زمین پر آنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ چاند محمد الرسول اللہ کا چاند ہے۔ اس نے کہا میں نے تورات کا علم جانتا ہوں، زبور کا علم جانتا ہوں، انجیل کا علم جانتا ہوں۔ ان ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اور انبیاء کے صحائف میں دو ہستیوں کا ذکر آیا ہے، ایک نشانیاں نبی آخر الزمان کی اور دوسرا دو ہستیوں کا نام آیا ہے۔ اس نے لفظ جو بولے حدیث پاک میں آتے ہیں، اس نے کہا ایک کاکا ہوگا اور ایک بڑی عمر کا ہوگا،
نبی آخر الزمان کا جب اعلان نبوت ہوگا سب سے پہلے جو اسلام کاکا قبول کرے گا اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا، اور جو بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ اس نے کہا ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس نے کہا میں صرف تصدیق یہ کرنا چاہتا ہوں تیری ناف کے اوپر اگر تل کا نشان ہے تو پھر میرا یہ بیان سچا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اس عیسائی پادری نے دیکھا، عیسائی پادری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گیا۔ 12 اشعار نعت کے اس نے لکھے، اس عیسائی پادری نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر 12 اشعار لکھے عربی میں، اور اس نے کہا عرب جاتے وقت یہ نعت ساتھ لے جانا، اور جب بھی اعلان نبوت ہو اس اعلان نبوت کرنے والے پر ایمان لے آنا، اور ایمان میں سب سے زیادہ پہل تو کرنا۔ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا کہ جس کی آمد سے پورا مکہ روشن ہو جائے گا، مکہ ہی نہیں پورا عرب روشن ہوگا، اور جس کے آنے کی خوشبو دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی۔ سب سے پہلے اس پر جو ایمان لائے گا ایک کا نام علی ہوگا، ایک کا نام ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر کے ناف پر تل ہوگا۔ اس کا میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھ رکھا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے درج کر رکھا تھا۔ یہ وہ رازدار مصطفیٰ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے پلٹ کر آئے تو واپس آئے تو 5 شیطان بیٹھے ہوئے تھے آگے، بدبخت۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور 5واں کون تھا پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، امیہ۔ یہ 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو بکر کو بلایا، کہا ابو بکر ادھر آؤ، بات سنو۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بھلا یہ تو بتاؤ کہ کوئی یتیم نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی چونک اٹھے۔ فرمایا کس نے کیا؟ کہ تیرے بچپن کے یار نے، محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یتیم ہو کر کہتا ہے مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تیرے اور میرے سارے خداؤں کو وہ جھوٹا قرار دے چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال چھوڑا، تجارت بھول گئی، سیدھا دوڑتے ہوئے پہلی نظر چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے خبر سنی ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو مطمئن ہوں، کوئی نشانی بتائیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے جو اس پادری نے میری شان میں نعت لکھی ہے، وہ نعت تو پڑھ کے سنائے گا یا میں محمد پڑھ کے سناؤں تجھے؟ قدموں پہ گر گئے اور باہر گئے اور کہنے لگے بدبختو، آج وقت ہے اس کا کلمہ پڑھ لو جو بیٹھا مکے میں ہے اور خبریں یمن کی دیتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا آخری نبی اور سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو جملے فرمائے نا ابو بکر کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ابو بکر مجھے اللہ نے جب پوچھا نا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے اس ساری کائنات اور تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ ساری کائنات اور تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ نے اعلان نبوت کے بعد جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر ساری کائنات ایک طرف، ساری کائنات کا ایمان ایک طرف اور تو اکیلا ایک طرف ہے، تو سب پر بھاری ہے۔ ساری کائنات کی طرف میرا رسول آنا بن کے ایک بات ہے، اور ابو بکر تیری طرف میرا رسول بن کر آنا ایک بات ہے۔ 5 سال کی عمر میں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، توحید کا جھنڈا لہرانے پر جس نے مار کھائی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
توحید کی خاطر سب سے پہلے 5 برس کی عمر میں آپ کے باپ ابو قحافہ آپ کو بت خانے لے گئے اور جا کر بتوں کا تعارف کروایا. کتنی عمر تھی؟ 5 برس. تعارف جب کروایا اور فرمایا، کہنے لگے کہ بیٹا یہ بت ہے کھانا دینے والا، یہ بت ہے پانی دینے والا، یہ بت ہے ہوائیں چلانے والا، یہ بت ہے باقی معاملات چلانے والا. اب تو ان کی صفائی کر اور ان سے برکتیں سمیٹ، میں آگے سے ہو کے آتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 برس کی عمر ہے. آپ نے بتوں سے مٹی جھاڑنی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد بچے تھے، معصوم تھے، پیاس لگی اور جو پانی دینے والا رب تھا اس سے مخاطب نے کہا مجھے تو پیاس لگی ہے، پانی دے. اس نے بات نہ سنی، دوبارہ مانگا، بات نہ سنی، تیسری دفعہ پھر مانگا، بات نہ سنی. حضرت ابوبکر صدیق نے باہر سے پتھر اٹھایا اور مارا، اس کا ناک ہی ٹوٹ گیا. اب پتھر مار مار کے بچے تھے، بھوک لگ گئی. جب بھوک لگی تو کھانا دینے والے خدا کے پاس گئے، کہا مجھے کھانا دو. 3-4 دفعہ کھانا مانگا، اس نے کھانا کوئی نہیں دیا. پتھر اٹھایا اور اس کی ایک آنکھ نکال دی. اب تھک گئے، ہوا چلانے والے کے پاس گئے، کہا گرمی ہے اب ہوا چلاؤ. وہ تو بولے. آپ نے پتھر سارے بتوں کا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کی آنکھ توڑ دی. ابو قحافہ جب آئے تو اس نے کہا بدبخت تو نے کیا کیا ہے؟ میرے سارے خداؤں کو مار دیا ہے. کہا آپ کہہ رہے تھے یہ کھانا دینے والا ہے، کھانا مانگا کھانا نہیں دے سکا، پانی دینے والے سے پانی مانگا پانی نہ دے سکا، ہوا چلانے سے ہوا مانگی ہوا نہ دے سکا، یہ کس چیز کے رب ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جو نہ کھانا دے سکے مانگنے پر، نہ پانی پلا سکے مانگنے پر، اور جو نہ ہوا چلا سکے مانگنے پر، وہ سچا رب ہو سکتا نہیں. اس لیے میں نے ان کا یہ حشر کیا. ابو قحافہ نے مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اتنا مارا کہ مارتے مارتے گھر تک مارتے آئے. جب ماں نے دیکھا، میں نے کہا نا کہ توحید کی خاطر 5 سال کی عمر میں اعلان توحید بلند کیا، اور مارے کھانے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جب گھر آئے تو ماں نے پوچھا ابو قحافہ کیوں مارے ہو، عثمان کیوں مارتے ہو بچے کو؟ اس نے کہا اس نے میرے سارے خداؤں کا، کسی میرے رب کا کان توڑ دیا ہے، کسی کی آنکھ توڑ دیا ہے، کسی کا ناک توڑ دیا ہے. اس نے کہا ابو قحافہ اللہ کی عزت کی قسم، اس رب کعبے کے رب کی قسم، یہ بچہ عام نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا میں کعبے کا طواف کر رہی تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں 6 مہینے کی حاملہ تھی. کہا میں کعبے کا طواف کر رہی تھی، اور جب تیسرا چکر میں نے کعبے کا کاٹا، ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ابو بکر کی ماں تجھے بشارت ہو، تو ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہے جو دنیا میں آنے والے سچے نبی کا رفیق ہوگا، اور اس کا نام اللہ نے آسمانوں پر صدیق رکھ دیا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بشارت دی. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضرت بلال سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اذان پڑھیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کے دائیں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، دائیں طرف. اور دائیں طرف کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب آقا علیہ السلام سلام پھیریں گے تو پہلی نظر میری ذات پر پڑے گی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نماز میں بھی چوری چوری چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. چوری چوری چہرے، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. جب آقا علیہ السلام وہ صلح کرانے کے لیے گئے تھے، واپس پلٹے تو ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے تھے. آقا علیہ السلام کے آنے کی جب خبر ہوئی، صحابہ کرام نماز چھوڑ کر، چہرے پھیر کر چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے. اور حضرت ابو بکر کہاں پر تھے؟ مصلی امامت پر تھے. نماز کے دوران
امامت کا مصلی چھوڑ کر پچھلی صف میں آ گئے، میرے آقا تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور چہرے مصطفیٰ ہو۔ علماء فرماتے ہیں دو ہستیاں ہیں جن کو یہ موقع ملا ہے۔ محبت میں ایک جملہ ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، وہ کہتے ہیں دو ہستیاں، ایک اللہ ہے جس نے یہ موقع پایا ہے اور دوسرا ابو بکر ہے دنیا میں۔ اللہ نے کیا موقع پایا؟ فرمایا واحد اللہ ہے جس نے اکیلے مصطفیٰ کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی قربتوں میں بٹھا کر اکیلا رب تھا یا رب کا محبوب تھا، اللہ نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ اکیلے مصطفیٰ کا دیدار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور پتنی کتنے برس دیدار کرتا رہا، یا دنیا میں یہ شہادت پھر اسی رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاد ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں واحد صدیق اکبر ہے کہ جس نے 3 دن اور 3 راتیں کوئی چیز نہیں تھی، اکیلا یا مصطفیٰ تھا یا صدیق اکبر تھا، ٹکٹکی باندھ کر چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ یہ سعادت اللہ نے ابو بکر صدیق کو بخشی ہے۔ اور جب غار میں گئے، باتیں تو میرے پاس بڑی ہیں، نئی باتیں میں لے کے آیا تھا لیکن وقت ہو گیا۔ جب غار میں گئے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ امام شبلنجی نے لکھا اپنی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب پیاس محسوس ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے۔ اب غار میں پانی کا انتظام نہیں تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غار کے فلاں کونے میں جا، ایک پتھر اٹھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے کونے میں گئے، پتھر اٹھایا۔ جب پتھر اٹھایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نیچے ایک پیالہ شربت کا پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ شربت کا پیالہ۔ یا رسول اللہ یہ شربت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری پیاس بجھانے کے لیے اسے پی۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے وہ شربت پیا تو اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور شہد کی طرح میٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پی لیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ اور اس کا ذائقہ بتا رہا ہے کہ یہ شربت عام شربت نہیں ہے، میں نے زندگی میں اتنا پیارا شربت کبھی نہیں پیا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے تیری پیاس بجھانے کے لیے جنت سے آب کوثر کا پیالہ بھر کے اس غار میں رکھوایا تھا۔ میرا ابو بکر آئے گا، اسے پیاس لگے گی اور جنت کا پانی آب کوثر ابو بکر پیے گا۔ آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے جس کے لیے اللہ عرش سے اور جنت سے آب کوثر بھیجتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے لیٹ ہو گئے، ایک دن جماعت سے لیٹ ہو گئے۔ اب دیکھا مصطفیٰ کریم بھی تیار ہیں، صحابہ کرام بھی، بس آخری بات، صحابہ کرام بھی نماز کے لیے تیار ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہو چکا تھا، اب پریشانی کے عالم میں جب جماعت کے ساتھ جانے لگا، نماز کی نیت کرنے لگا، میں نے کہا سامنے کھڑا ہونے والا عام شخص نہیں ہے، وہ تو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں دیتا ہے، بیٹھا زمین پر ہے خبریں عرش کی دیتا ہے، اگر میرا وضو نہ ہوا تو مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی کے دروازے سے، لکڑی کا دروازہ تھا، جب باہر نکلا تو باہر مجھے 3 بندے ملے۔ کتنے بندے؟ 3۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا اور ایک کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا
کہ اس سے پہلے میں نے مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر یہ بندے نہیں دیکھے، اور اگر یہ دور سے آئے ہیں تو سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، ان کی داڑھیوں میں اور سار کے بال جو ہے وہ بھی گرد آلود نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران تھا لیکن میں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک نے پانی ڈالا، کہا ابو بکر ہم تیرے لیے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک نے پانی ڈالا، دوسرے نے تھال آگے کیا، میں نے وضو کیا، جب وضو کر لیا تو جس کے ہاتھ میں رومال تھا، آپ فرماتے ہیں لال کلر کا رومال تھا۔ یہ ہم دنیا میں تو اپنے محبوبوں کو دیتے ہیں نا، آندہ تیرے لئی ریشمی رومال تو تیرا نہ لکھیا، یہ ہم عشق کی دنیا میں نہیں جیتے۔ عشق کرنے والا یا صدیق تھا یا صدیق کا مصطفیٰ تھا یا مصطفیٰ کا رب تھا۔ ابو بکر وہ ہے جس سے مصطفیٰ نے محبت کی ہے، ابو بکر وہ ہے جس سے صحابہ نے محبت کی ہے، ابو بکر وہ ہے جس سے حضور کی آل نے محبت کی ہے، ابو بکر وہ ہے جس سے جبریل، میکائیل، اسرافیل نے محبت کی ہے، ابو بکر وہ ہے جس کے ساتھ دروغ جنت نے محبت کی ہے، اور جنت کے فرشتوں نے جس سے محبت کی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس نے رومال دیا، اور رومال پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق اکبر۔ آپ فرماتے ہیں آقا کا نام، اللہ کا نام اور ساتھ میرا نام۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا، برکہ میں نے وضو کیا، ہاتھ منہ پوچھا اور دوڑنے لگا تو مجھے ایک نے پکڑ دیا۔ اس نے کہا ابو بکر دوڑتے کیوں ہو؟ میں نے کب کی جماعت کھڑی ہے، رکعت چلی جائے گی۔ فرمایا نہیں، ابھی نماز کی پہلی رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ فرماتا ہے میں مسجد سے باہر تھا اور اندر کی خبر وہ مجھے دے رہا ہے، بندہ کہتا ہے ابھی تو پہلی رکعت بھی نہیں ہے، جب تک تو نہیں جائے گا مصطفیٰ پہلی رکعت بھی نہیں پڑھائیں گے۔ آپ فرماتے میں آرام سے گیا، پہلے تو معمول تھا کہ پہلی صف میں ہوتے تھے اور آج سب سے آخری صف میں۔ جو ہی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ نیت کی، رکعت میں ملا، مصطفیٰ کریم رکوع میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ کی جب پہلی صف پر پڑی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ ہوں۔ آپ نے فرمایا آگے ہو۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں آگے آیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر بتا لیٹ کیوں ہوا، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے جو معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا ہے وہ تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں گا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب میں بولتا تھا ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، جب میں رب کی توحید کا اعلان کرتا تھا ساری دنیا مجھے جھوٹا کہتی تھی، ایک تو تھا جو میری ہر بات پر کہتا تھا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں۔ آج وقت ہے بدلہ چکانے کا، جب تو بات بتائے گا تیری بات کو کوئی نہ مانے گا، آج بدلہ چکاؤں گا۔ ایک وقت تھا تو میری بات کو کہتا تھا مصطفیٰ آپ سچے ہیں، آج بولے گا تو اور تصدیق میں محمد مصطفیٰ کروں گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ساری روایات سنائی، یا رسول اللہ میں لیٹ ہوا، جب رکعت میں ملنے لگا وضو مسئلہ بن گیا، جب باہر گیا تو میں یا رسول اللہ عجیب بات ہے میں نے 3 لوگ دیکھے، عجیب لوگ تھے، اجنبی لوگ تھے، سفر کے آثار بھی نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے بھی نہ تھے، عرب کے رہنے والے بھی نہ تھے، ان کے چہرے بتا رہے تھے اتنے نورانی مخلوق ہے، یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ آقا جب وضو کر کے پلٹنے لگا پھر اس نے رومال دیا، کہا اور آقا عجیب بات یہ ہے وہ تھے مسجد نبوی سے باہر اور اندر کی خبر جان رہے تھے، کہتے تھے ابھی تو مصطفیٰ نے پہلی رکعت بھی مکمل نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے پاس جبریل آیا ہے اور جبریل نے آ کر کہا ہے یا رسول اللہ اللہ ابو بکر کو سلام دے رہا ہے، اور اللہ نے مجھے کہا ہے یا رسول اللہ
اللہ پوچھ رہا ہے میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ اللہ جس کے ساتھ راضی نامے کا اعلان کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق بات یہاں پر رکی نہیں ہے، رب پوچھ رہا ہے ابو بکر ایک وقت تھا تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، تیرے ٹکڑوں پر مکے کے لوگ پلتے تھے، تیرا لنگر چلتا تھا، تیرا کھانا لوگ کھاتے تھے، تیرے استعمال کیے ہوئے کپڑے لوگ پہنتے تھے، لوگ تیرے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ آج وہ وقت ہے نہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ تیرے پاس کچھ پہننے کو ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے رب کی رضا کی خاطر۔ آج رب پوچھ رہا ہے ابو بکر میں تو تجھ سے راضی ہوں، یہ جبریل پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھئے۔ رب پوچھ رہا ہے کیا یہ بھی ابو بکر بھی رب سے راضی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ میرے بدن کے کپڑوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر میرے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں ابو بکر پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب تو وضو کرنے کے لیے واپس گھر جا رہا تھا اللہ نے 2 فرشتے نہیں 3 فرشتے بھیجے، فرمایا جو پانی ڈال رہا تھا جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ جبریل تھا، اور جس نے تھال پکڑ رکھا تھا وہ میکائیل تھا، اور جس کے ہاتھ میں رومال تھا اس رومال پر نام لکھنے والے کا نام رب تھا۔ جس پر تیرا نام لکھا تھا وہ نام کسی اور نے نہیں لکھا، وہ تیرے رب نے لکھا ہے، وہ اسرافیل تھا میکائیل تھا۔ فرمایا پانی ڈالنے والا جبریل اور تھال پکڑنے والا میکائیل، اور فرمایا جس کے ہاتھ میں رومال تھا وہ جنت کا دروغہ تھا، جنت کا دربان تھا۔ یا رسول اللہ پھر ان کو یہ خبر، آپ نے نماز اتنی لمبی کیوں کہ آپ نے فرمایا یا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے 4 فرشتے بھیجے، ایک میری طرف آ گیا اور مجھے نماز کے اندر میرا گھٹنا پکڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ابو بکر کی پہلی نماز ہے جو جماعت کے بغیر رہ جائے گی۔ اللہ حکم دے رہا ہے جب تک ابو بکر جماعت کے ساتھ نہ ملے میرے مصطفیٰ آپ نے رکوع میں نہیں جانا۔ فرمایا 3 فرشتے جبرائیل میکائیل اور دروغہ جنت وہ تیرے پاس تھے، چوتھا اسرافیل میرے گھٹنے پکڑ کر کھڑا تھا۔ ابو بکر وہ ہے جس کی خاطر اللہ کا محبوب رکوع لمبے کر دیتا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کریم ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا وما علیہ۔